نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حبل الله إلى آخر الحديث. محترم دوستوں بزرگوں، ہم سب کی خوش نصیبی ہے اور سعادت مندی ہے کہ اللہ نے ایسی مبارک مجلس کی جس میں اللہ کا قرآن ختم ہوا، دیکھنے کی اللہ نے ہم کو توفیق نصیب کر دی. یہ مجلس ایسی ہے جس کو فرشتے تلاش کرتے ہیں، اور جب ایسی کوئی مجلس پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کلموں کی حاجتی، آؤ تمہاری حاجت اور تمہاری ضرورت یہاں پوری ہو. قرآن مجید ایک ایسی نعمت ہے کہ فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ اور کسی فرشتے کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوئی. جبرائیل امین علیہ السلام حافظ قرآن کو رمضان میں آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آپ علیہ السلام والسلام اور جبرائیل امین علیہ السلام آپس میں دور کرتے تھے. جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال دو دور کیے، باقی فرشتوں کو یہ نعمت حاصل نہیں. پچھلی امتوں کو جو کتابیں دی گئی ہیں کم و بیش آسمان سے آنے والی کتابیں 104 ہیں. 4 بڑی بڑی کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، اور باقی چھوٹے چھوٹے صحیفے ہیں وہ بھی آسمان سے اتارے گئے. لیکن ان میں قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. کلام اس کو کہتے ہیں کہ جو بولا جائے، پڑھا جائے. اللہ نے قرآن مجید کو پڑھا ہے. باقی تورات، زبور، انجیل یہ اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ نہیں ہے. وہ اللہ نے آسمان سے اتاری ہے. جس قرآن کو اللہ نے پڑھا ہو اور جس قرآن کو اتارنے کے لیے تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ نے منتخب کیا، اس قرآن کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ قرآن ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن شریف کو اٹھاتے تھے تو اپنے سر پر رکھ کر یوں فرماتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. قرآن مجید کی تعظیم کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. اس قرآن مجید کے چند حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام سمجھو. اللہ کا کلام جیسا آدمی ہوتا ہے اس کے کلام کی ایسی عظمت ہوتی ہے. ایک چھوٹا بچہ کوئی بات کرے، ایک اس کا باپ کوئی بات کرے،
ایک بہت بڑے عالم کوئی بات کہے، ایک بہت بڑے غنی کوئی بات کہے، ایک بات ہے کہ بات بات کا فرق ہے، جیسا بات کرنے والا ایسا اس کا کلام، اسی لیے کہا گیا ہے کلام الملوک ملوک الکلام، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کی بات تمام باتوں میں بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو پڑھا ہے اور پیارے نبی علیہ السلام کا اتارا، تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب مانے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح صحیح پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرنا سنت ہے، لیکن پڑھنا صحیح پڑھنا واجب ہے۔ آج ہمارا دھیان اس کی طرف دیا ہے، رمضان میں 2 3 4 5 قرآن، لیکن قرآن کو صحیح پڑھنا اس لیے کہ آتا ہے رب قارئ بالقرآن والقرآن یعلم، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں قرآن پڑھتے جا رہے اور قرآن ان پر لعنت بھیجتا جائے، قرآن تو رحمت دینے آئے لیکن قرآن کو غلط پڑھنا، کبھی زبان دیر سے غلطی کرنا، کبھی حرفوں کو بدل دینا، یہ بہت بھاری غلط ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، وہی شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے، یہ قلب بڑے خاص ہے، اس کے معنی دین تھے۔ اب اگر اس کو کسی نے چھوٹے کاٹ سے پڑھ دیا تو اس کے معنی کتے کے، کامیاب وہ ہوگا جو صاف ستھرا کتا لے کر آئے، بہت بڑی ہے۔ اس کے قرآن کو صحیح پڑھو، چاہے کم پڑھو لیکن صحیح پڑھو، اور قرآن کو صحیح کرنا بہت آسان ہے، 29 تو حروف ہیں، بعض حروف تو ایسے جو خود بخود ادا ہو جاتے ہیں، جیسے الف ہے، با ہے، تا ہے، جیم ہے، وہ عام طور دال ہے اور عام طور سے ادا ہو جاتے ہیں، یا ہے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آواز ملتی جلتی، تھوڑی مشق کرو گی تو قرآن مجید صحیح ہو جائے گا۔ قرآن مجید کا ایک حق تو اس کو اللہ کی کتاب مانو، جب اللہ کی کتاب مانو گے تو دل میں اس کی عظمت پیدا ہو، میرے اللہ کا کلام، اسی لیے بے وضو اس کو اٹھانا حرام ہے، بے وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر کوئی کپڑے سے اٹھا رہا ہے تو وہ کپڑا اس کے بدن سے الگ ہونا چاہیے، جیسے کرتا ہے پاک ہے پہنا ہوا، کرتے کے کنارے سے بغیر وضو کے قرآن کو نہیں اٹھا سکتے، یہ عظمت کی بات ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو پاک لوگ ہی چھوئیں، لہذا اپنے قرآن کو صحیح کرنے کی فکر کریں۔ تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کیوں بھیجا، اس کی تلاوت کرنا، اس کا حفظ کرنا، اس کا پڑھنا پڑھانا بہت فضیلت کی چیز ہے، لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی فضیلت بیان کر دی، تمام صحابہ حافظ نہیں تھے، علم کی فضیلت بیان کر دی، تمام صحابہ عالم نہیں، لیکن قرآن والی زندگی ہر ایک کے اندر تھی، جو قرآن اسی لیے اتارا ہے کہ قرآن والی زندگی ہر ایمان والے مرد و عورت کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے، یہ مقصد ہے قرآن کا۔ قرآن کو اسی لیے اتارا گیا کہ اس کے مطابق اپنا کاروبار، اس کے مطابق اپنے اعضاء کا استعمال، اس کے مطابق اپنا رہن سہن، اس کے مطابق اپنا عقیدہ، اس کے مطابق اپنی عبادت اور اس کے مطابق اپنے اخلاق، مقصد قرآن کا یہ
جیسے ابھی بچوں نے تلاوت کی، تلاوت کے بعد جو دعا پڑھی ہے وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا، کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا. تو امام آگے رہتا ہے کہ پیچھے رہتا ہے؟ اور بولو تو کھڑا ہو. امام کا رہتا ہے. کیا مطلب؟ ہر مسئلے میں قرآن کو آگے رکھو. دو بھائیوں میں لڑائی ہے، اپنی ضد چھوڑو، قرآن کو امام بناؤ اور قرآن کو آگے رکھ کر قرآن کی روشنی میں علماء کے دو بھائیوں کے درمیان جو مسئلہ ہے اس کا حل کرو. کمانا ہے تو قرآن کو آگے رکھو. کمائی کیسے کرو؟ جیسے دنیا کر رہی ہے. خرچ کرنے میں قرآن کو آگے رکھو. شادی بیاہ میں قرآن کو آگے رکھو. امام تو آگے ہی رہے گا. موت اور زمین میں قرآن کو آگے رکھو. یعنی ہر مسئلے میں چہرے کے بنانے میں، بالوں کے کٹنگ میں، سر کے لباس سے اس کو قرآن کے امام بناؤ گے تو یہ قرآن آگے کیا کہا انہوں نے؟ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا. یہ دعا معمولی دعا نہیں ہے. جب یہ دعا بچے پڑھے تو ہمیں آمین کہنا چاہیے. بہت جامع دعا. اللہم اعانی فحشتی فی قبری. یہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے میری قبر کے وحشت کو دور کر. قبر میں سونا آسان نہیں ہے. دوسروں کو سلانا تو بہت آسان ہے. ماں کو سلا دیا، باپ کو سلا دیا، بھائی کو سلا دیا، کسی دوست کو سلا دیا، کسی گاؤں کے فرد کو سلا دیا. سلا کر چلے آنا بہت آسان ہے، لیکن وہاں سونا آسان نہیں ہے. اندھیرے میں آدمی کیا کرے؟ دہشت ہوگی، دہشت گھبراہٹ. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر اور کوئی منظر نہیں دیکھا. حالانکہ آپ نے معراج کی رات میں بڑے بڑے خطرناک اور بڑے بڑے ہولناک حالات دیکھے کہ کسی آدمی کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے، کوئی انسان انگارے کھا رہا ہے، انگارے کھا رہا ہے جوڑے کے ساتھ میں. بعض انسانوں کو آنکھ کے کنویں میں ڈال دیا گیا، مرد اور عورت دونوں. وہ چیخ رہے ہیں اور کنویں کا ڈھکن بہت چھوٹا سا سنا کے نکل نہیں سکتا. بہت سو کو دیکھا کہ وہ ان کے ہاتھ تانبے کے ہیں، ناخن تانبے کے ہیں اور ان ناخن سے اپنے بدن کے گوشت کو چھین رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ جو کنویں میں شور آ رہا ہے آپ کے کنویں میں، مرد و عورت اور ننگے ہیں، کبھی آپ ان کو اوپر لاتے کبھی نیچے پچھاڑتی ہے، جبریل یہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام جبریل علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام یا آپ کی امت کے وہ لوگ وہ مرد و عورت ہیں جو بدکاریاں کیا، جو زنا کاری کیا. بھگتنا تو ہے، ہم تو کرتے بھول جاتے ہیں، وہاں سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ کون ہے جو انگارے کھا رہے ہیں؟ جبریل امین نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، بیواؤں کا مال کھا رہے ہیں. میرے دوستوں، مال کی ہڑپ لگی ہے، ہڑپ. ہر ایک کو یہ ہڑپ لگی مالدار بنوں. زیادہ مالدار بننے کے نشے میں یہ بھول گیا کہ میں دیندار بنوں. ایمان والا کبھی مالدار ہونے کے لیے نہیں کمائے گا. ایمان والا حلال روزی کے نیت سے کمائے گا. پھر اس کے مقدر میں مالداری ہے، اللہ مالدار بنا دے. لیکن مالدار بننے کی نیت سے اگر قدم رکھا تو ڈوب جائے گا. یہ مالداری کا نشہ اس کو سود میں پھنسا دے گا، اس کو غلط لونوں میں پھنسا دے گا، اس کو بہنوں کے ورثوں کے دبانے میں پھنسا دے گا. نہ معلوم کن کن کے حقوق کو یہ دبا کر بیٹھ جائے گا اور مالداری کے نشے میں اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کیا کر رہا ہوں. لیکن یاد رکھنا ہر ایک کا نشہ موت پر تو اتر جائے گا. بڑی بڑی قوموں کے نشے پرانے موت پر اتارے ہیں. ملک الموت کی 1 لاکھ، 1 لاکھ، 1 لاکھ. 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 1
اور سوچ سمجھ کر چلو. زمانے کو امام نہ بناؤ, یہود و نصارہ کو اپنا امام نہ بناؤ, دنیا کی گمراہ قوموں کو اپنا امام نہ بناؤ. اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے. میں نے تم کو اسلام دیا اور تمہاری نظر غیروں کی طرف. میں نے تم کو پیارے نبی علیہ السلام جیسے شفیق نبی دیے اور تمہاری نظر جو ہے غیروں کے طریقے پر یا انسانوں کے طریقے پر. اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. اگر ایمان بناؤ تو دین کو بناؤ, اور دین کا خلاصہ قرآن. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بہت بڑی بھیڑ لگی ہے اور سڑا ہوا بدبودار کیڑے والا گوشت کھا رہی ہے, کون ہے یہ؟ جبریل نبی نے کہا یہ لوگ وہ ہیں جو حرام کمائی کا مال کھائے کرتے ہیں. اسی لیے علماء کی رہنمائی میں چلو, علماء کی رہنمائی. اندھا دھند کاروبار نہ کرو, اندھا دھند پارٹنرشپ نہ کرو, اندھا دھند اسکیموں میں ہاتھ مت ڈالو. دشمن بہت چالاک. دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں سود چلانا, ہر مسلمان کے پیٹ میں حرام لقمہ چلانا. اس سے بہت کم ٹکا والی پر سود دے رہا ہے, بہت کم ٹکا والی. مسلمان کو سیدھا نہیں یہ سمجھتا کسی کو پتا نہیں ہے, کسی کو پتا نہیں ہے, کسی کو ہو نہ ہو, لیکن اس کو ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جو تانبے کے ناخن ہیں اور اپنے بدن کے گوشت کو نوچ رہے ہیں, یہ کون ہیں؟ جبریل نبی نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے ہیں. آج غیبت عام ہے, آج غیبت عام ہے. قرآن نے غیبت کی نفرت پیدا کرنے کے لیے ایسی مثال دی ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنا بھائی اور اپنا مردار بھائی کا گوشت کھانا. لیکن بات میں ذرا دو چار جمع ہو رہے دوسرا کا تذکرہ شروع ہو گیا. قرآن نے نہ کہا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ فکرہتموہ. تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو اور اپنی زبان سے لوگوں کے کیڑے چباتے رہتے. بغیر ضرورت سے کسی کا نام مت لو, نصیبت ہو جائے. اس قرآن کو ایمان بنایا تو قرآن پل صراط پر نور بن کر آئے گا. پل صراط 1500 برس کا لمبا پل ہے, اندھیرا ہے. بار بار سنا ہے بال سے زیادہ باریک, تلوار کی ڈال سے زیادہ تیز. 50 فٹ کی ایک دیوار بنا لو, 1 انچ کی, جس پر پیر جم سکتا ہے, اور ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ اس کو دوڑ, حالانکہ پیر جمتا ہے دوڑ سکے گا. ہم بولو تو شدید تم کرو, دوڑ سکے گا تو ہمارا سبب ہو, دوڑ سکے گا. سوچو اس پل صراط کو, نیچے جہنم کے کھائے ہیں اور اس کے چاروں طرف انگارے اور آگ کے آنکڑے ہیں. جیسے سلائی مشین ہے, سلائی مشین ہے, وہ دوڑتی ہوتی ہے, دوڑتی آیا وہ دوڑتی ہوتی ہے نا, اس کے بیچ میں سے کپڑا گزرتا ہے. یہ حال ہوگا. دنیا میں دنیا کی محبت کا آنکڑا, مال کی محبت کا آنکڑا, فیشن کی محبت کا آنکڑا, یہ یہاں روک رہا ہے تجھے. یاد رکھنا حشر کے میدان میں یہ آنکڑے آنکھ کے آنکڑے بن کر آئیں گے, تجھے روک دیں گے, تجھے پل صراط پر چلنے دیں گے. یہ جتنا بگاڑ ہے چہرے کے لائن کا, سر کے بالوں کے لائن کا, لباس پوشاک کے لائن کا, یہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی آنکڑا ہے جو آدمی کو پکڑے ہوئے. مت مانو کسی کی اور مت سنو کسی کی, کرو اپنی مرضی میں جو آگے ہو. کتنے دن گاڑی چلے گی, کتنے دن گاڑی چلے گی. قرآن یہ کہتا ہے وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے
جو اللہ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں توبہ نہیں کریں گے، چلتے رہیں گے، دنیا میں فتنے آئیں گے فتنے، اور اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو مرنے کے بعد دردناک قسم کا عذاب، یہ عذاب کو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے۔ حالات کیا کہہ رہے ہیں اللہ جانے کل کیا ہوگا، اور ہر ایک اپنی مستی میں ہے۔ نماز چھوڑنے والا نماز چھوڑ رہا ہے، داڑھی کٹوانے والا داڑھی کٹوا رہا ہے، داڑھی منڈوانے والا داڑھی منڈا رہا ہے، نئے نئے دھوم لباس کے لائن پہ آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ یہ موقع ہے اللہ کی طرف ہو، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا عبداللہ یحفظ اللہ یحفظ، یہ بنیادی بات بتائی قیامت تک کے آنے والی امت کو، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کی بات اللہ کے دین کی حفاظت یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرو، کرنے کا کہا ہے کرو چاہے جی چاہے نہ چاہے، چھوڑنے کا کہا ہے چھوڑو چاہے جی چاہے نہ چاہے۔ لیکن آپ دین بنے میرے بھائیوں غفلت بن رہی ہے، بہت نقصان کی چیز ہے اور بڑے خطرے کی چیز ہے۔ اگر قبر میں نور چاہیے تو دنیا میں قرآن کو امام بناؤ، پرصراط پر نور چاہیے تو دنیا میں قرآن کو امام بناؤ۔ یہ امام جو صحیح رہبری کرے گا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ کمانا ہے یہ نہیں کمانا، یہ پہننا ہے نہیں پہننا، قرآن رہبری کرے گا، چلنا تو چاہیے۔ چار چیزیں ہیں، ایک تو منزل ہوتی یعنی جہاں جانا، اور ایک منزل تک جانے کا راستہ ہوتا، اور ایک منزل تک پہنچنے کے لیے روشنی ہوتی، روشنی کو کیسے جائے گا، اور ایک منزل تک پہنچانے والا امام ہوتا، رہبر صحیح ہو، راستہ صحیح ہو، روشنی صحیح ہو۔ چوتھی چیز رہ جاتی ہے چلنے والا چلنا شروع کرے۔ امام تو ایسے ملے ہیں جو پچھلی قوموں کو نصیب نہیں ہوئے، اللہ کے بعد جن نبی کا مرتبہ ہے امام ایسے ملے ہیں۔ ہمارا جوان، ہماری جوان بچیاں، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے مالدار، ہمارا غریب، ہمارا پڑھا لکھا اور ان پڑھ، خالی اتنا سوچ کر کہ اللہ نے مجھے کیسے امام دیے ہیں جھوم جانا چاہیے۔ ایسے امام ہے، ایسی امامت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ امام صحیح ہے اور تمام نبیوں کے امام ہیں۔ راستہ اسلام ہے، جو راستہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اور ہم جیسے ناسمجھوں کے لیے اور ہم جیسے جاہلوں کے لیے کہ کئی ادھر ادھر راستے یہ تلاش کریں گے اور اس پر زندگی برباد کریں گے، اللہ نے اپنی طرف سے چھانٹ کر راستہ دیا ہے۔ لو یہ کس نے چھانٹا؟ محمد نظر کس نے چھانٹا؟ اللہ۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے غلط چیز چھانٹے گا؟ کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے غلط چیز چھانٹے گی؟ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان رب ہے، رب۔ اس نے راستہ چھانٹا ہے کیا؟ اسلام۔ اسلام کے کیا معنی؟ اسلام کے معنی ہے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دو۔ میرا جذبہ اپنی جگہ پر ہے لیکن میرے اللہ کا حکم ہے میں گردن جھکا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ۔ تو ابراہیم مسلمان نہیں تھے، یعنی فرما بردار بن جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم، میں فرما بردار بن گیا۔ اللہ نے کہا اعلان کرو
تم اللہ کے ہو کہ ہاں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میری نماز، میری عبادت، میرا مرنا اور میرا جینا صرف تیرے لیے ہے، لا شریک لک، اس میں کوئی شریک نہیں. اب اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، آزمائش آئے گی. اللہ کی طرف آزمائش آئی. ابراہیم تم نے اعلان کیا تھا کہ تمہاری زندگی، مرنا، جینا، نماز، عبادت سب میرے لیے ہے، اور تم نے یہ کہا تھا کہ میں فرما بردار ہو گیا. کہا تھا جاؤ کودو آگ میں، آگ میں کودو. اور آگ بھی گیس کی، چولہے کی یہ نہیں تھی، دو پہاڑیوں کے درمیان میں آگ جلائی تھی. کئی مہینوں کی محنت کے بعد آگ تیار ہوئی، اور اس کے شعلے اتنے اوپر جاتے تھے کہ اوپر کا پرندہ بھون کر نیچے آ جاتا تھا. اس میں جانا ہے، میرے اللہ کا حکم. میں اپنے آپ کو جلا سکتا ہوں لیکن میرے اللہ کا حکم تو نہیں چلا. یہ ہے میری خواہش، میرے جذبات اور میرے اندر کے ارمان اور میرے من کے سوچنے. میں اس پر کدالیں مار سکتا ہوں، چھریاں چلا سکتا ہوں، پاؤں کے نیچے اس کو کچل سکتا ہوں، لیکن میرے اللہ کا حکم میں نہیں. یہ بات دل میں بٹھانی پڑی. اب ڈالنے والے نے گھبرا رہے، کیسے ڈالیں؟ ڈالنے جاؤ تو وہ جل جائے. تو شیطان آیا، شیطان جاتا ہے. بال کٹانے بیٹھو تو وہ، داڑھی بنانے بیٹھو تو وہ، درجی کو کپڑا سلانے دو تو وہ ہو جاتا ہے شیطان. کیوں گھبراتے ہو؟ تو کیسے ڈالیں؟ بزرگ بن کرا تھا، بزرگ شیخ نزدیک. گوفن بناؤ، گوفن بہت بڑا گوفن بنایا، اس میں رکھو، پھٹکا لگا دو. ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھا، سامنے آ گئے. لیکن اتنا یقین ہے میرے رب کا حکم پورا کر رہا ہوں. اگر میرے رب نے مجھے بچا لیا تو بھی میں کامیاب، اور اگر رب کی نسبت پر جل گیا تو بھی کامیاب. اچھال دیا گیا. اب آگ یہاں ہے اور یہاں سے اچھالا تو آگ میں جانے میں آدھا گھنٹہ تو لگے گا نا. ہم تھوڑی بات تو حضر لو ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا. اتنے میں جبرائیل امین آئے. ابراہیم مدد کی ضرورت ہے، مدد کی. میکائیل کو ساتھ میں لایا ہوں. ابھی حکم دیں گے، بارش برسا دیں گے، آگ بجھ جائے گی. اس لیے کہتے ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ سے ہونے کو بولو، اللہ سے ہونے کو سنو، اور اللہ کے ہونے کی دعوت دو، اور رات میں اٹھ کر بھکاریوں کی طرح اللہ سے ایمان مانگو. کب تک گشتوں سے بھاگو گے؟ کب تک پنکتوں سے بھاگو گے؟ کب تک بیانوں سے بھاگو گے؟ کب تک کن دنوں سے بھاگو گے؟ اپنا سرویا کرو، اپنا سرویا. میرا چلہ کب لگا تھا؟ میرے 4 مہینے کب لگے تھے؟ گشت میں کب بیٹھا تھا؟ دوسرا گشت میرا کب ہوا تھا؟ مت بیٹھو، بھاگتے رہو. محتاج بنو، محتاج. ابراہیم علیہ السلام نے کہا محتاج تو ہوں، بھائی بندہ ہوں، بشر ہوں، لیکن جبرائیل تمہارا نہیں. اما الیک فلا، اما الیک فلا. بس یہ کیفیت پیدا ہو جائے دعوت کی محنت کرتے کرتے. ٹھیک ہے میں کروڑ پتی ہوں، لکھ پتی ہوں، ہزار پتی ہوں، دکان کا، فیکٹری کا، ڈیری کا، تبیلے کا، چھوٹے بڑے دھندے کا میں مالک ہوں، لیکن میں ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کا محتاج ہوں. یہ اندر اتارو. ان بندوں کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولے.
نماز قضا نہیں کرے گا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا۔ جبرائیل مان لیا کہ تم فرشتوں کے سردار ہو، لیکن یہ سرداری تمہارے قبضے میں تو ہے نہیں، اللہ نے دی ہے۔ مان لیا کہ میکائیل کے ہاتھ میں بارش کا نظام ہے، لیکن میکائیل بارش کے مالک تو نہیں ہے، مالک تو میرا اللہ ہے، مالک تو میرا اللہ ہے۔ جس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کا مالک کون ہے؟ دوستی بولو اترے اندر کون ہے؟ میں تو خالی کٹورا بھیک کا لے کر بیٹھا ہوں، میری دکان، میرا دھندا، میری نوکری، میرا کارخانہ، میرا چھوٹا اور چھوٹی بڑی دکان، میں بھکاری ہوں اور ایک خالی کٹورا لے کے بیٹھا ہوں، میرا رب جو ڈالے گا وہ ہے۔ اللہ نے دیکھ لیا میرا ابراہیم کہیں اٹکتا نہیں ہے، جبرائیل میں بھی نہیں اٹکا، میکائیل میں بھی نہیں اٹکا۔ دنیا کی آگ جو ہے نا اس کو تم بجھاؤ، ایک ڈول پانی ڈالو تو دھواں نکلتا ہے، یہ دھواں روشن ہو خبر ہے۔ وہ پانی گرم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ پانی گرم ہو گیا، آگ بجھانے گیا وہ خود گرم ہو گیا اور اس میں سے دھواں نکلا۔ اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا، یا نار کونی بردا، وہ آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، کوئی دھواں نہیں، کوئی پانی نہیں۔ جب اللہ کی مرضی پر ہم چلیں گے اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔ یہ مولانا یوسف فرماتے تھے دعوت کے کام کو کام بناؤ، دین کی محنت کو اپنی محنت بناؤ اور دین کے مطابق زندگی گزارو۔ خدا بغیر محنت کے پیسے دے گا اور بغیر پیسوں کے خدا چیزیں دے گا اور بغیر چیزوں کے خدا ضرورتیں پوری کر دے گا۔ مجھے ہوں تو ٹھاکر سے کیوں وظیفوں کے لیے محنت سے پیسہ بڑھا اللہ تو دین اوپر ہے نہیں وظیفوں سے وظیفانہ چکر میں پڑا تو تعویذ نوزی ہو، تعویذ نوزی ہو۔ کوئی گھر تعویذ کے بغیر خالی ہے؟ کوئی دکان تعویذ کے بغیر خالی ہے؟ کوئی بھی باورو تعویذ بغیر خالی ہے؟ کڑم تو چک بھاری جائے تو باورے بہت جو کرنا ہے وہ کرنا یار، سمجھی نہیں؟ اللہ سے کہا یا اللہ قتلنی بردا، قتلنی بردا، اے اللہ مجھے مارنا تھا تو آگ سے ہی مار دیتا، ٹھنڈی میں تو مری جو ہوں۔ قتلنی بردا، اللہ نے کہا سلام، چل وہ آگ سلامتی والی بن جا۔ 40 دن اس آگ میں رہے، 40 دن، اور آگ کو اللہ نے سفید بنا دیا۔ جب نمرود نے دیکھا ابراہیم تو بیٹھے ہیں، اللہ کے حکم پر چلو گے تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، الجھن آئے گی آگ کی طرح، اور لوگ سمجھیں گے بیچارہ جل رہا ہے، لیکن خدا دلوں میں وہ چین ڈالے گا جیسے بعد میں ملتا ہے۔ تم اللہ کے احکامات پر آؤ تو صحیح، اللہ کی بات مانو تو صحیح۔ کہنے تو دنیا والوں کو بہت پریشان ہے، چھوٹا مکان ہے، گٹیا کپڑے ہیں، معمولی چیزاں ہیں، کوئی خاص دھندا نہیں ہے، بہت بیچارہ پریشان ہے، لیکن اس کی زندگی میں اللہ کا حکم ہے، لوگوں کو آگ نظر آ رہی ہے لیکن اللہ اسی میں اس کے لیے بات بدل، کچھ فیصلے کرو، کچھ فیصلے کرو، زندگی جا رہی ہے۔ نمرود نے دیکھا تو کیا کہنے لگا؟ نعم الرب رب ابراہیم، نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم رب تو تیرا رب ہے، رب تو تیرا رب ہے۔ مہینوں کی محنت ضعیف پانی، ہمارا پلان فیل ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی جب ہم طے کریں گے کہ اللہ کا فرما بردار بن کے جینا ہے، اللہ کا فرما بردار بن کر کمانا ہے، اللہ کے فرما بردار کے ساتھ خرچ کرنا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک مجھے محمدی بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ یہ کرتے ہمارے مسجد میں روایت پڑھی جو ان شاء اللہ کہوا کہ اندر میں کچھ ہے، دل سے کہہ رہے ہو؟
وَاجْعَلْهُ الْإِمَامُ وَنُورًا اللہ نور بنائے گا قرآن کو. جو قرآن والی زندگی ہے 1500 برس کا پھول ہے, 500 سال چلنے کے, 500 سال چڑھنے کے, 500 سال اترنے کے. ٹھیک ہے, مان سے زیادہ باریک ہے, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. میرا اللہ چلانے پر آئے گا, اس کے لیے کیا مشکل ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت سے ایسے نیک لوگ ہوں گے جیسے آسمان سے بجلی آئی اور گئی. کٹا والا بجلی پر ہے, پوچھ میں تو ٹھہرے زمین پر بڑے شاپ ہے بول. اس طرح پار ہو جائے گا. اور بعضوں کے لیے پلسرات کو اللہ بغیچہ بنا دے گا. وہ فرشتوں سے کہیں گے مولوی صاحب وہ بہت بگڑا ہوتا تھا, پلسرات تو ڈائریکٹ جنت آئی, کیوں سے پلسرات جو باغ نہیں آیا تھا. یہ وَاجْعَلْهُ الْإِمَامُ وَنُورًا وَهُدًى اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے گا. میرے دوستو, ہمارے سب سے بڑی ضرورت ہدایت. اللہ کی ہدایت مانگو, ہدایت کی دعا کرو, ہدایت کی محنت کرو. یہ ہدایت کی محنت, قرآن کو ایمان بناؤ, قرآن کو, ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑو. سامنے رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, قدر کرو. بہت سے رمضان آئے گئے نا قدری میں گئے ہیں. روزے مت چھوڑو. تبوک کے موقع پر بہت سخت گرمی, تو منافقین کہنے لگے لا تنفروا فی الحر, گرمی میں مت نکلو. قرآن کہتا نبی جی ان سے کہہ دو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے. گرمی سردی مت دیکھو. سردی میں آئے گا رمضان تو بھی رکھیں گے, چھوٹا دن ہوگا تو بھی رکھیں گے, اور بڑا دن ہوگا اور سخت گرمی ہوگی تو بھی رکھیں گے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں. تراویح مت چھوڑو, تراویح مت چھوڑو. تراویح پڑھانے والے حافظ صاحبان سے ہماری گزارش ہے قرآن کے ساتھ کھیل مت کرو, قرآن کے ساتھ کھیل مت کرو. مقتدیوں کو راضی کرنے کے لیے ایسا قرآن پڑھتے ہو کہ قرآن سیکھتا ہے کہ مجھے کیا پڑھ رہا ہے. یا کیا کر رہا ہے تو. گاؤں والے تجھے تراویح کے لیے رکھے نہ رکھے, 7 مرتبہ نہ رکھے, ان کی رعایت میں قرآن کا حق مارے گا تو ٹھیک ہے جلدی پڑھو, لیکن اتنا جلدی کہ کچھ پتا نہ چلے. یا لمون وہ جانے کون پڑھنے والا, اور تعلمون وہ تم جانو کون سننے والا. اور باقی کیا کریں گے, رکو سجدہ. باقی نہیں. ارے 15-20 منٹ بہت سے ایسے ہوتے ہیں تو حافظ صاحبان کو تانا دیتا ہے تو بہت لوبی طرح بیٹھا سر کئی تجھے لوبی نماز بڑی تھی زندگی میں. ایک موقع اللہ نے سنا آ جاؤ, یہ سنو لوبی نہ کہتے. اللہ کے نبی علیہ السلام اسی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا. یہ اللہ تیرا شکر ہے, یوں تو لمبی نماز پڑھنے سے مجھے توفیق نہیں ہوتی, لیکن تراویح کے بہانے سے لمبی نماز پڑھنے کا تجھے موقع دیا. باتیں نوجوان امام صاحب قرآن شروع کرتے ہیں, کیڑے بیٹھا ہے پٹل پٹل. جب امام رکوع میں آتا ہے تو دھڑم سے رکوع میں آ جاتے ہیں. کیا کر رہا ہے تو, کیا کر رہا ہے. تراویح کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے. تراویح کا اہتمام کرو, نوافل کا اہتمام کرو. کمائی کا مہینہ ہے, نفل پڑھو گے فرض, ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب. قرآن مجید کی خود تلاوت کرو لیکن صحیح. روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھو. اشراق, چاشت, اوابین, تہجد کا اہتمام کرو. بہت سے جوان والی بال کھیلتے ہیں رمضان کی رات میں, کمرائی چھوٹے میں نے خبر سے. بہت سے کرکٹ کھیلتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ شو کروا لوں, کر پڑو نہیں شو کروا لوں. آسمانوں سے آواز آ رہی ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی حاجت والا, ہے کوئی معافی والا, اور تو کرکٹ میں لگا ہے. خالی جاگنا مقصود ہے. مت جاگ, سو جا. جاگ تو عبادت میں جا. یہ کھیلوں کے میدان ختم کرو. چوپانوں کو بیٹھ کر بات کو شہری تک باتیں کرتے رہتے. وہ دونوں کے حجی ہوں 15-20 منٹ باقی بننا ہو. کون سی غلطی ہوئی. سپاہی پر کوئی نہیں ملنا چاہیے, میدانوں میں کوئی نہیں ملنا چاہیے. یا تو مسجد میں رہو یا گھر میں رہو. جلدی سو جاؤ تاکہ تہجد میں جلدی اٹھ سکو. 4 چیزوں کی پابندی کرو.
ایک تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح خوب پڑھو، ایک استغفر اللہ کی تسبیح خوب پڑھو، اور ایک چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. یہ 4 چیزوں کو خوب اہتمام سے مانگو، حدیث پاک میں آیا ہے. اور آج اس نورانی مجلس میں یہ اللہ یہ بچوں نے جو قرآن ختم کیا ہے اور اخیر میں جو دعا مانگی ہے، ہمیں ایسی زندگی قرآن والی نصیب فرما یہ قرآن کی برکت سے ہماری قبر کی وحشت و گھبراہٹ دور ہو جائے. یہ نیت کرو. اور اللہ آج میں نے پتا نہیں کس کس کو امام بنایا ہے اور کس کس کو آگے رکھ کے میرا گائیڈ بنا کے میں چلا ہوں. میرے بھول کی آج اس مبارک مجلس میں تیرے قرآن کو آج سے لے کر موت تک امام بناؤں. اجی الوے انشاءاللہ کو ہم دوستی بولو دوستی ہو. اے اللہ آج تک میں چاہے کتنے اجالے میں چلا ہوں، کتنے اجالے گھر میں رہا ہوں، لیکن میں اندھیرے میں تھا. آج پتا چلا کہ اجالا تو قرآن کا ہے، اجالا تو میرے کلام کا ہے. میرے دل میں اجالا، میری آنکھ میں اجالا، میرے کان میں نورانیت، میرے زبان کے بول میں نورانیت، میرے کمانے میں نورانیت، میرے خرچ میں نورانیت. اے اللہ یہاں تک کہ اس نور کو لے کے میں قبر میں جاؤں گا، چاہے میرے ساتھ میرا باپ نہ ہو، میری ماں نہ ہو، میری بیوی نہ ہو، میری بہن نہ ہو، کوئی نہ ہو اور کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر میرے ساتھ قرآن ہے اور قرآن کا نور ہے اور قرآن کی امامت ہے تو میرے لیے کافی ہے. اللہ سے مانگنے کا موقع ہے. جب قرآن ختم ہوتا ہے جو چیز مانگی جاتی ہے اللہ دے دیتا ہے. بھکاری بن کر مانگو، بہت اچھا موقع ہے اللہ سے مانگنے کا. رمضان صحیح گزرے اس کو مانگو، آج سے لے کر موت تک زندگی سنت شریعت پر آ جائے اس کو مانگو. اے اللہ تیرے پیارے نبی علیہ السلام نے محنت کی ذمہ داری دی تھی، میں نے ساری محنت کو محنت سمجھا، پیارے نبی کی محنت کو محنت نہیں سمجھا. میری مہا بھول ہے، اے اللہ تو معاف کر دے اور آئندہ کے لیے مجھے اس محنت کے لیے قبول کر. عظمت ہے میرے دوستوں، کچھ غفلت ہے لیکن عظمت بھی ہے. میں دوسری جگہ جاتا ہوں، کئی جگہ جاتا ہوں ختمی حفظ میں، وہ رسمی طور پر انعام دیتے ہیں. چلو مشور ٹوپائے وہ رومال انا موضوع گڑی جائے وہ اتر انیک پورم سے مفتی سعید صاحب سے ایک آدمی نے پوچھا، مفتی صاحب حافظ سروں میں حملہ ہے تو یہ نا آلو جائز سے؟ مفتی صاحب کے سارا آلو سے کہ خالی جنم پوچھو اور یوں فرماتے تھے جنم نام ہے پوچھے. میں نے اس کو کہا کہ جائز ہے. تو دوسرے دن میں نے حافظ کو بولا عائشہ پوچھتا تھا کہ کوئی آجو کیا آگے کون سی بات تو تمہیں چیز تو طرف سی نہ مجھے حالتے شبہ کو ہاں اجتماعی بھنڈول میں سے مت دو، جائز نہیں ہے. مستقل تراویح سنانے والے حافظ صاحبان کے لیے چندہ مت کرو، لیکن میں اپنی مرضی سے دے دوں کہ ماشاء اللہ ہمیں قرآن سنایا ہے، آپ اپنی مرضی سے دے دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پر یہ ناروان لٹو پکڑی ہے مطلب جائز نظر، مطلب جائز نظر اور جائز کے تو سوچ دو. اور پورے دن قرآن کرتے ہیں بیچارے، ان کی نیت میں کوئی فضول نہیں ہے، تمہارے فکروں کے وہ محتاج نہیں ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عظمت کے ساتھ عزت کے ساتھ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ کے واسطے ہم حافظ صاحبان کی قدر کریں. ہم نے اس پر تو انشاءاللہ پہلوان کا نہیں تو آپ سمجھ گئے نا، ہم بولتا نا ہم کو تم سمجھ گئے. آپ نے ماشاء اللہ پھر دوسری جگہ جہاں جاتا ہوں میں اور مشہور ٹپائے وہ رومال اگر چلو مسور کڑی وہ اثر صرف وکیل آوت ہے، ایک ایک بچے کو ایک رومال اور عزت کی شیشی اور قرآن مجید ہدیے میں دیا جاتا ہے. میں اگر تمہیں بتا چوں کر چو عمر میں رکوا روپڑ چیٹو کو انعامات تمہیں مسجد حالت ہے، کوئی جگہ 40,000 کوئی جگہ 9,000 کوئی جگہ 35,000 حالت. اور جب بھی میں یہاں آیا ہوں کبھی مجھے اس بات کا کہنے کی نوبت نہیں ہے. بہت اچھا انعام دیتے ہیں آپ،
اور یہ پہلا آپ کا گاؤں ہے کہ خالی حفظ کرنے والے بچے نہیں، حافظ صاحبان پڑھانے والے نہیں، تمام مدرسین کا آپ کے دل میں قدر ہے ماشاءاللہ. تمام مدرسین کو آپ انعام دیں. ایک جگہ میں نے ترغیب دی تو 9000 روپیہ ہے. موٹو کو متو بارے کو متو موٹا موٹا والا آتا اوڑا 9000 روپیہ ہے. نیت حافظ صاحب بچوں نے انا حافظ صاحب تو بیجا مودی ابال دیا سختی تو ہمیں بٹائی قاعدوں تو ہمیں بٹائے ہمارا موٹا پبھی 1001 ہے. اب وہی 18 جنا آتا تو 1000 دوں تو کیا. یہاں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل میں قدر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے حلال کاروبار میں خوب برکت. یہ ہے خرچ کرنے کی جگہ، یہ خوشی منانے کی جگہ یہ ہے ماشاء اللہ. کیسے کیسے لوگوں نے اور بہت سے مطلب نام بھی نہیں ہے ایک بھائی کی طرف سے ایک بھائی کی طرف سے، اور جن کا نام لیا وہ اس سے تاکہ دوسروں کو ترتیب ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے انعام دینے کو قبول کرتا ہے. آپ کے حلال روزیوں میں اللہ خوب برکت نصیب کرتا. میرے دوستو آپ کے پورے پاٹن واڑی میں اللہ نے اس گاؤں کو نمونہ بنایا ہے. تھوڑا گھنوں بغیر سے تھوڑا گھنوں پوڈا وہ پڑے تھے انہیں پوری ہر لائن تھی الحمدللہ. خیر گاڑی سے منجے تھوڑوں تھوڑوں سے اور تھوڑوں تو پڑی تو منع خبر سے ارے تمہارا خبر سے تم کیا پورا کرو تو انشاءاللہ پورا گوم میں اندر ایک خیر نہیں جال کرے یہ لوگوں آوشی ویسی انشاءاللہ خیر دیں کرتے ہو نیت ایسے رمضان سے بھی سدھر جو ابھی نیت کرو. آج رات کون مرے گا کون جیے گا مجھے آپ کو معلوم نہیں. اچھی نیت دے اور شروع کر دو. گھبراؤ گا شروع کر دو. اللہ مدد کرے گا. نماز قضا مت کرو، تعلیم مت چھوڑو، گشت مت چھوڑو، من کوسا مت چھوڑو اور دعوت کی محنت میں لگے رہو اور رمضان میں خوب عمل کرو. یار سونے میں وقت برباد نہ کرو. بات بدلو شہری خان حورت سے جوہر چکی اگر اٹھو نہ ہو جائے اٹھو نہ ہوتا مگر کیوں کرو یہ سمجھ میں کہ کیوں کروانا. ٹھیک ہے تھوڑا آرام کر لو لیکن آپ گروانوں پر عمل میں لگو، تلاوت میں لگو. رمضان کی دعائیں قبول ہوتی ہے. روز دعائیں حالات اپنے سامنے اللہ نے معافیت کرو گے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين. ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ یہ تیرے نبی حضرت آدم کی دعا ہے. چوک ہوئی تھی تم نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب مت جانا لیکن چوک ہوئی تھی اے اللہ تم نے جنت چھین لی تھی. جنت کا لباس بھی چھین لیا تھا، زمین پر اتار دیا تھا. آدم الگ ہوا الگ. اے اللہ 17 سال تک دونوں الگ الگ روتے رہے. اے اللہ
جب تو نے ایک لفظ پر اے اللہ جنت چھین لی تو ہمارے گناہوں پر جنت کے مقابلے میں ہماری دنیا کی کیا حیثیت؟ اے اللہ تو چھیننا بھی جانتا ہے، اے اللہ تو محروم کرنا بھی جانتا ہے، تو فقیر کو مالدار اور مالدار کو فقیر بنانا بھی جانتا ہے۔ اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اتنی ساری گناہوں کی زندگی کے باوجود انہیں ہماری آنکھوں کا نور نہیں چھینا، ہمارے کانوں کی طاقت نہیں چھینی، ہمارے بولنے کی طاقت نہیں چھینی۔ اے اللہ کھوپڑی کو تو نے پاگل نہیں کیا، ہاتھ پیر پر تو نے تقویٰ نہیں ڈالا۔ اے اللہ اسی تیری زمین پر ہم نے وہ حرکتیں کی ہے کہ کتا اور سور شرما جائے اور شیطان کو شرم آ جائے تو ہمارے لیے قارون کی طرح زمین پھاٹ سکتا تھا، نہیں پھاٹ۔ اے اللہ قربان جائے تیرے کرم پر، قربان جائے تیرے رحم پر، قربان جائے تیرے مہربانی پر۔ اے اللہ مہربانی پر مہربانی اور فرما دیجیے، یہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے احکامات پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ میرے مولا ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ گناہ ہوئے ہیں، بلکہ گناہ کیے ہیں، تو دیکھتا رہا اور ہم نمازیں چھوڑتے رہے، تو دیکھتا رہا اور تیرے پیارے نبی کی سنتوں پر اترے چلاتے رہے، تو دیکھتا رہا اور اسلامی لباس کو چھوڑ کر دشمنوں کا لباس ہم پہنتے رہے، تو دیکھتا رہا اور ہم جھوٹ بولتے رہے، تو دیکھتا رہا اور ہم کاروبار میں حرام چیزیں داخل کرتے رہے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، بچہ دیکھتا ہے ماں کو تو ماں کے دیکھتے ہوئے مٹی نہیں کھاتا۔ اے اللہ پڑھنے والا بچہ مولوی صاحب کو دیکھتا ہے تو شرارتیں نہیں کرتا۔ ہم کتنے بے شرم کہ تو دیکھتا رہا اور ہم شرارتیں کرتے رہے۔ اے اللہ اے اللہ ہماری بے شرمی کو ختم کروا دے، ہمیں شرم و حیا کا لباس پہنا دے۔ اللہ تیرے احکامات جتنے توڑے معاف کر دے، تیرے بندوں کو جتنا ستایا معاف کر دے۔ اللہ ستانے پر آئے ہیں تو پوری بات کو نہیں چھوڑا ہے، پورے بات کو نہیں۔ وہ جوانوں اپنے ماں باپ کو، ان کے دلوں کو مت دکھاؤ، تمہاری ماں نے تمہارے پالنے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ یہ تمہارا بوڑھا باپ تمہیں اچھا کپڑا پہنانے کے لیے، اچھا لقمہ کھلانے کے لیے خود نے بندہ پہنا ہے، سیدھا زیادہ موٹا جھوٹا کھایا ہے، اس نے سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی نہ بارش دیکھی۔ اس بوڑھے باپ کے سامنے تو اکڑ کر بات کرتا ہے، اس زور سے بات کرتا ہے، اس بوڑھی ماں کا تو دل دکھاتا ہے۔ یاد رکھنا جو ماں باپ کو دل دکھائے گا کبھی چین کی روٹی نہیں کھا سکتا۔ اے اللہ ہم نے ماں کے سامنے باپ کے سامنے بڑی بے ادبی کی ہے۔ اے اللہ ہم نے ماں باپ کو جو رحمتوں کا خزانہ ہے ہم نے بہت سمجھا ہے، ہم نے بہت سمجھا ہے۔ ایک مہینہ اس بھائی کے یہاں، ایک مہینہ اس بھائی کے یہاں پوچھو ان ماں باپ سے، باری لگی ہے باری۔ اور ایسا بہت سمجھا ہے کہ 31ویں تاریخ ہے، کل پہلی تاریخ ہے، 30 تاریخ کو سامنے والے بھائی پر پہنچ جاتا ہے، بھائی خبر ہے کل 31 تاریخ ہے، کیا ہے؟ ماں باپ کی باری تمہاری ہے، بھائی کو رکھو، تمہاری بھابھی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، یہ کہتا ہے 1 گھنٹہ بھی نہیں۔ اے اللہ ان ماں باپ کے دلوں کے توڑنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں، وہ چپکے چپکے روتے ہیں کہ ہائے ہماری انہوں نے کیا حالت بنائی۔ بات برتنا ایک بھائی باپ کو پالتا ہے اور ایک بھائی ماں کو پالتا ہے، دونوں کا سہارا ہی توڑ دیا تم نے۔ اور کبھی ایک بھائی دونوں کو پالتا ہے تو دوسرے بھائیوں سے خوراکی رہتا ہے۔ ارے تو باپ کی روٹی کے پیسے لیتا ہے، تو ماں کی روٹی کے پیسے لیتا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اپنی سعادت سمجھ کر بات خدا تجھے وہ دے گا کہ انسان کا سبزے کھاتے کھاتے سب جائے۔ اے اللہ ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے ہمارے گھر کی پریشانی،
ہمارے بچے پریشان ہیں. ہم نے تو کمانا ہی اپنا ہنر سمجھا ہے. بیوی کے ساتھ کیسے رہنا, بچوں کے ساتھ کیسے رہنا. دیر سے آتے ہیں, کھا کر پڑ جاتے ہیں, صبح اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں, نہا دھو کر چلے جاتے ہیں. بیوی کو کبھی لے کے دیکھ کیا پہنتی ہے وہ اللہ کی بندی, کیسا بوڑھا بولتی ہے وہ, اس کا پورا دن کن فکروں میں گزرتا ہے. میرے بچوں کا کیا حال ہے, بیٹھ ان کے پاس بیٹھ اور وقت فارغ کر اور ان کو آخرت سمجھا اور ان کے کہو قرآن کو امام بنا, قرآن کو نور, قرآن والا نور لے دو. میں بھی محتاج ہوں, تو بھی محتاج ہے. ایسا یہ مذاکرے گھروں میں سے ختم ہو. اے میرے مولا, اے میرے مولا, سمجھ میں نہیں آتا کون کون سے گناہوں کی معافی مانگے. روا روا بنتا ہے, بار بار ناپاک. مولا ہندی کی زندگی کرنے کی آپ کے سامنے ضرورت نہیں ہے. آپ نے ہمارے سارے کرتوتوں کو دیکھا ہے اور دولت دھندوں کو دیکھا ہے. ہاں, ہم پینے پر آئے تو کیا پیتے ہیں, اور ہم نشے چڑھانے پر آئے تو کیا نشے چڑھاتے ہیں. کوئی جانے نہ جانے تو جانتا. اللہ عافیت کے ساتھ ہمارا ہاتھ پکڑ لے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے اور سب جما دے. ہماری تشریف کو قبول فرما دے, ان بچوں کو قبول فرما دے. قرآن رٹتے ایسا رٹتے وہ ہے مجھے ہم لوٹتے ہیں. اللہ پورے گاؤں کو رحمتیں برستی ہے. دوسرے جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے ماں باپ کی بھی تمنا ہے بنے اور خوشی کا دن میں بھی دیکھوں. اللہ ان کے حفظ کو کی عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کا فیصلہ. اللہ یہ درجے حفظ چلتا رہے, ہم اس میں تیل ڈالتے رہے. اللہ بھوکے نہ مارے, یہ تمہیں دیا جلایا ہے حسد میں, کینہ میں, جس کے ختم ہونے کی ناپاک تمنائیں نہ کریں. اے اللہ مکتب کی تعلیم کو بھی اور حفظ کلام کی محنت کو بھی اپنی بارگاہ میں میرے مولا مہنگائی آسمانوں سے باتیں کرتی. اے اللہ اچھے اچھے مال والے فکر میں پڑ جاتے ہیں. سلنڈر اتنے کا ہو گیا, تیل کا ڈبہ اتنے کا ہو گیا, چاول کا بھاؤ اتنے کا ہو گیا. ارے کبھی سوچو یہ متدین کا کیا حال ہوتا. سوچو بھائی کی تنخواہوں میں اچھا خاصا اضافہ کرو. ہم یہ نہیں کہتے اتنا اضافہ کرو کہ بینک بیلنس کرے, اتنا تو کرو کہ سہولت کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائے. کبھی کوئی جائز تمنا دل میں اٹھتی ہے, کوئی اچھا کھانا, اچھا غرور, لیکن تنخواہ میں گنجائش نہیں ہوتی. یہ تمنائیں سینے کے اندر دفن ہو جاتی ہے. ان اساتذہ کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. صحیح معنوں میں عزت کے ساتھ, باپڑا سمجھ کر نہیں, عزت کے ساتھ یہ ہمارے طلباء کے استاد ہے, یہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے, یہ ہمارے گاؤں کے سچے رہبر ہیں, ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی تنخواہ میں اچھا خاصا اضافہ کرے. اللہ اس گاؤں والوں کو تمہیں ایک نمونہ بنایا ہے دعوت کی محنت کے اعتبار سے اور دین کی ماحول کے اعتبار سے. اللہ تو ان کو ایسی توفیق دے دے کہ وہ اپنے مدرسین کا ایسی تنخواہ بڑھائے کہ پورے علاقے کے لیے نمونہ تو دے گا اور تو ہی دے گا, آج تک تو نے ہی دیا ہے. اے اللہ ان پڑھانے والے اساتذہ کو قبول فرما, طالبان کو قبول فرما. اے اللہ تیرے بندوں نے دین کھول کر اے اللہ انعام دیا ہے, تیرے لیے دیا ہے. کوئی انعام مقصود نہیں, کوئی اعلان مقصود نہیں. قبول فرما, قبول فرما. دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر نظرہ مرحمت فرما. پورا مجمع اے اللہ اس نسبت کے حیا کے گناہ اے اللہ کے گناہ اندر میں چھپ رہے ہیں. ہائے میں نے کیا کیا, ہائے میں نے کیا کیا, اسی کا نام توبہ ہے. اللہ ہم بھکاری آئے ہیں, بندے تیرے ہیں, دربار تیرا ہے. قرآن کی مجلس سے ختم ہو جائے گی. اے اللہ بڑی چیزیں لے کر آئے ہیں. ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما, خیر میں کامیابی نصیب فرما. چھوٹی بڑی بیماریوں سے, چھوٹی بڑی آزمائش اور ابتلا سے, ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری
ہمارے گھر کی عورتوں کی اور ہمارے اولاد و نسلوں کی، ہمارے اساتذہ و طلباء کی اور ہمارے دوست احباب کی، ہمارے متعلقین و محسنین کی اور ہمارے اکابرین کی اور پوری امت مسلمہ کی اے اللہ حفاظت مولا آگے کے حالات بڑے جہاں ہے ان کا کھانا سوکھ گیا، حرام ہو گئی، ان کی عورتوں کی عزت خطرے میں پڑ گئی۔ میرے مولا پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، معاف کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور امت کی جان مال عزت آبرو دین ایمان مساجد مدارس اے اللہ دین کے لیے ٹھکانے اے اللہ دعوت کی محنت اور دعوت کے کام کرنے والوں کی اور علماء اور مشاہد کی اور فرد مسلم کی چاروں طرف سے حفاظت کرتے میرے مولا وہ رمضان کو ہمارے ایسے ہی بہت سیکھے گئے، بہت سیکھے، مسجدیں ویران ہو گئی، حرم کے دروازے بند ہو گئے۔ میرے مولا اس سال تم نے کرم کیا ہے، آئندہ کے خطرات سے تو پوری حفاظت راحتوں کے فیصلے فرما، کو دور فرما۔ اے اللہ آدائے دین کی ہر چیز کو امت کو دشمنوں کے نظروں سے چھڑا دیا، امت تیری مدد کے انتظار میں ہے، کیا بارش کے موسم میں کھیڈوت بارش کے انتظار میں ہے، اے اللہ اس سے زیادہ امت تیری مدد کے انتظار میں ہے۔ اگر تم نے امت کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق معاملہ کیا امت تباہ ہو جائے گی۔ اعمال سے درگزر فرما، امت کی لاج رکھ لے، بندے تیرے ہیں اور امت ہی تیرے محبوب کے ہیں۔ اگر تم نے امت کو معاف کر دیا اور امت پر کے حالات کو دور کر دیے میرے محبوب کا کلیجہ کٹا ہو جائے گا۔ اے اللہ اور اگر تمہیں پکڑ لیا تیرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اے اللہ اس پورے مجمع کے دلوں میں جو جائز حاجتیں ہیں پورا فرما، الجھنیں ہیں دور فرما، یہ اولادوں کو نیک سارے اولاد نصیب فرما، یہ جوڑوں کو نیک سارے جوڑا نصیب فرما۔ بہت سے ماں باپ اپنے اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان اولادوں کو فرما بردار بنا دے۔ اللہ بہت سے ماں باپ اپنے لڑکے لڑکیوں کے رشتے کے بارے میں الجھن میں ہیں، اللہ ان کو نیک سارے اللہ رشتے نصیب فرما، جو جائے تمنا ہو پورا فرما، جو الجھن ہو دور فرما۔ اے اللہ ابھی تک سب نے مل کر دعائیں مانگی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم تیرے سامنے اپنی الگ الگ دعائیں مانگتے ہیں۔ تیرے بندوں بندیوں نے جو کے لیے کہا ہوتے رہے ان کے مقاصد خیر میں کامیابی سے حاجت کو پورا کرنا، میرے بندوں کے آنسو کو قبول کرنا، دھڑکنوں کو قبول کرنا، ان کے گناہوں کے احساسات کو قبول کرنا۔ اللہ ہماری طرف سے
اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی آیات شریعت میرے پیارے نبی علیہ السلام جو خیر معافی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، ایک ضرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت کرنا، ہمارے ملومین کی مغفرت کرنا، کے درجات کو بلند کرنا، مزید رحمت کرنا، رحمت میں جگہ نصیب کرنا، ان بچوں کی حفظ کو موت تک حفاظت کا فیصلہ کرنا، جیسے تم نے حافظ قرآن بنایا، حافظ قرآن بھی بنا دے، ان کا قرآن محفوظ رہ جائے، ان کا قرآن محفوظ رہ جائے، موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب کرنا، پوری موتوں سے ہماری حفاظت کرنا، نام سے لے کر جنت کی جانب ہمارے کہنے اور سننے کو، اور ان بچوں کی تکمیل کو، بلکہ میرے بندوں کی انعام دینے کو اور ہماری امید مانگنے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم